الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد وایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ مخدومۃ نوع الانسان معصومۃ فی القرآن بلقیس حجرۃ و تقدیس الجلال محافظۃ النبوہ و ناشرۃ الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا ولعن اللہ تعالی علیہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین بلند تر صلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے۔ آقا زادی آپ تمام حاضر ہونے والے مومنین و مومنات کو اس ذکر عظیم کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ اس ذکر میں جو بیمار بیٹھے ہیں ذکر کی عزت کا صدقہ اس ذکر میں اٹھنے سے پہلے صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے مالک جو بیماروں کو گھروں میں چھوڑ کے آئے ہیں تجھے عزت زہرا کا واسطہ آج کی رات ان کی صحت کی رات مقرر فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں یا جن کے یہاں بیٹیاں ہیں اور اولاد نرینہ کے متمنی ہیں تجھے واسطہ ہے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا میرا مالک انہیں نیک کامل الخلقت صالح حسین علیہ السلام کے غدار بیٹے عطا فرمائے۔ بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں کریم کربلا کی بیٹیوں کی عزت کا واسطہ ان کی بیٹیوں کے نصیب نیک فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداران حسین ابن علی مولا حسین کی ماتمی جلوس لے کے نکلے ان عزاداروں کی حفاظت فرما۔ بارہویں آقا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں صحابہ درود کریں بلند آواز سے صلوات علیہ سلسلہ گفتگو نصف مراحل کو طے کر چکا۔ گفتگو ہو رہی ہے اللہ کے قرآن کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ خدا مخلوق کو صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ صادقین کے ساتھ چلے جانا صادقین پہ احسان نہیں اللہ کا حکم۔ میں نے پہلی تقریر سے یہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا تھا یہ لفظ کہ مذہب اسلام کے جو دو متضاد نظریات ہیں وہ نظریات دونوں کے دونوں گروہ چاہے وہ خلافت کے ماننے والے یا امامت کے ماننے والے، خلافت کے ماننے والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صادقین کے ساتھ ہیں اور امامت کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ ہم صادقین کے ساتھ ہیں۔
رسول تو ظاہری طور پہ دنیا سے گئے، 1450 سال کے لگ بھگ کا عرصہ گزر گیا، ابھی تک امت یہ نہیں طے کر سکی کہ صادقین ہے کون۔ سر نہیں آپ ہلائیں گے، زبان سے تھوڑی کوشش کیجیے۔ صادقین کا انتخاب ابھی تک نہیں، اور دونوں گروہ ایک دوسرے کے نظریات کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور بڑے احسن انداز سے بھی بات کو سلجھانے کے لیے تیار نہیں۔ جب ہم ممبر سے بات کرتے ہیں ان موضوعات کی جن موضوعات کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایسے موضوع نہ پڑھیں، ان سے اختلاف ہوگا۔ آپ فتح نہ پڑھیں، اختلاف ہو، جنگ جمل نہ پڑھیں، اختلاف ہو، جنگ صفین نہ پڑھیں جی، اختلاف ہو، معاہدہ حسن نہ پڑھیں، اختلاف ہو۔ تو میں ان روشن خیال شیعوں سے کہہ رہا ہوں، ہم انہیں پڑھ اس لیے رہے ہیں کہ اختلاف انہی کی وجہ سے ہے۔ تو کسی اختلاف کو حل کرنے کے لیے اس اختلاف کو تو پڑھنا ہو۔ پھر روشن خیال آج کے دور کا شیعہ کہتا ہے کہ نہیں، ان موضوعات پہ گفتگو کرنی نہیں چاہیے جن سے کسی قسم کے اختلاف کا خطرہ ہو۔ تو پھر خدا نے قرآن میں تمام اختلافی موضوعات کو لکھا بھی ہے، بیان بھی کیا ہے۔ طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی، خدا نے پوری لکھی۔ برادران یوسف نے یوسف کے ساتھ مقابلہ کیا، خدا نے پورا لکھا۔ نوح کے بیٹے نے نبی سے بغاوت کی، خدا نے پورا لکھا۔ نمرود نے ابراہیم سے مخالفت کی، خدا نے پورا لکھا۔ موسیٰ نے فرعون کا مقابلہ کیا، خدا نے پورا لکھا۔ تو پہلے مشورہ خدا کو دو کہ صرف فضائل کی بات کر، اختلاف کی بات۔ اب میں کوشش کروں گا، یہ موضوع مشکل ہے اور آیا میرے حصے میں ہے کہ میں اختلافی موضوعات کو جتنا نرم کر سکوں، لیکن بیان تو کرنا ہے۔ اب آئیے ہم جب موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ آخر بعد رسول، موضوع پسند ہے یا نہیں پسند؟ بعد رسول، یہ تمام جھگڑے جو ہیں، یہ تمام اختلافات جو ہیں، یہ شروع جو ہوئے، یہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ جنہوں نے رسول کی مخالفت کی ہے، شہر ان کا بھی مکہ ہے، اور جو رسول کا ساتھ دے رہے ہیں، شہر ان کا بھی مکہ ہے۔ تو صاحبان، دو خاندان ہمیں واضح نظر آ رہے ہیں ہسٹری میں جن کا آپس میں اختلاف ہے۔ ایک ہے بنی ہاشم، ایک ہے بنی امیہ۔ بالکل ایسا یہی اختلاف شروع سے آخر تک چلا۔ جب ہم اس اختلاف کو ڈھونڈنے کے لیے مکہ گئے تو ہمیں پتا چلا کہ بنی امیہ کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھا، اور یہ جتنی دیر رسول مکہ میں رہے، یہ ہمارے نبی کی مخالفت کرتا۔ جب رسول مدینہ جا کے اپنی ریاست قائم کر چکے تو رسول مکہ پہنچے فتح مکہ کے لیے، لیکن یہ رحمت للعالمین تھے کہ شام ڈھل رہی تھی جب رسول مکہ کے باہر پہنچے۔ رسول نے اپنے لشکر سے کہا رات مکہ کے باہر پڑاؤ کرو تاکہ مکہ والے سکون سے سو سکے۔ صبح کو وہی نبی، تمہید میں آپ ساتھ دیں گے، صبح کو وہی نبی امن کا سفید پرچم لے کے مکہ میں داخل ہوئے۔ تاریخ انسانیت کا یہ پہلا فاتح تھا جو دشمنوں کے شہر میں امن کا پرچم لے کے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے تاریخ انسانیت میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی تھی کہ کوئی غالب اپنے مغلوب کو چھوڑ دے، کوئی فاتح اپنے مفتوح کو چھوڑ دے، لیکن رسول سفید پرچم لے کے مکہ شہر میں داخل ہوئے۔ مکہ میں جا کے رسول نے اعلان کر دیا سب کو امن ہے، کوئی کسی کے گھر میں نہیں جائے گا، کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرے گا، کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی، کوئی کسی کا مال اسباب نہیں لوٹا جائے گا۔ مثال جب آپ نے امن کی نوید سنا لی، امن کا پیغام سنا لیا، رحمت للعالمین دربار میں بیٹھ گئے، لوگ چوک در چوک
رسول پاک کے پاس آئے، کسی نے ڈر سے، کسی نے خوف سے، کسی نے پریشانی سے، کسی نے کسی وجہ سے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اب مجھے ان طبقوں میں بحث نہیں کرنی کہ کس کے باپ نے کس وجہ سے کلمہ پڑھا۔ میرا موضوع ان طبقوں کی طرف جاؤں گا تو بات بہت اور چلی جائے گی، کس نے کیوں کلمہ پڑھا یہ بحث ہے۔ آخر شام کے وقت مکہ کا سردار ابو سفیان بارگاہ رسول میں پیش کیا گیا۔ جب رسول کے سامنے آیا تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کو قیدی کر کے رسول کے سامنے لایا۔ یہ وہی سردار تھا جس نے سب سے زیادہ مکہ میں رسول کو تکلیفیں دی، جس نے سب سے زیادہ اسلام کا رستہ روکا تھا۔ آج اسے قیدی کر کے جب سامنے کھڑا کیا گیا، صبح سے لے کے شام تک مختلف لوگ آتے رہے تھے۔ یا رسول اللہ یہ توہین آمیز شاعری کرتا تھا، معاف کیا۔ یا رسول اللہ یہ مخالفت کرتا تھا، معاف کیا۔ یا رسول اللہ یہ کانٹے بچھاتا تھا، معاف کیا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کو مکے میں پتھر مارتا تھا، معاف کیا۔ یا رسول اللہ اس نے یہ گستاخی کی تھی، معاف کیا۔ جب ابو سفیان آیا تو اب رسول کی رحمت والے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ رسول نے یہ بھی نہیں کہا معاف کیا۔ تاریخ کے اسلام یہ کہتی ہے رسول نے چہرہ پھیرا اور چہرہ پھیر کے کہا جا میں نے تجھے عذاب کیا۔ پہلی عید میں رکھ دی، جا میں نے تجھے عذاب کیا۔ اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس پہ ترس تھا، یہ بدلہ تھا؟ یہ بہت بڑا بدلہ تھا کہ جب میں نے تجھے آزاد کیا۔ وہ ساری زندگی کہتا رہا کاش اس دن عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا۔ یہ نہ کہتا کہ جب میں نے تجھے آزاد کیا، کیونکہ عذاب غلاموں کو کیا جاتا ہے۔ رسالت امام نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ کہنا تھا، رسول نے اس کو دربار سے بھیج دیا۔ رسول مکہ فتح کر کے واپس آ گئے۔ ابو سفیان ساری زندگی اسی ایک جملے کی تمش کے ساتھ زندہ رہا۔ رسول نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ مکے کی گلیوں میں جاتا اور مکے کے بچے اسے مذاق کرتے، یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے آزاد کیا تھا، یہ ہے وہ جسے محمد نے آزاد کیا تھا۔ آخر ابو سفیان مرتا ہوا اپنے بیٹے کو وصیت کر کے گیا، اب یہ مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا، مکے میں رہو گے تو ذلت والی زندگی جیو گے، مکہ چھوڑو کسی اور ملک میں چلے جاؤ، کہیں اور جا کے پناہ لے لو، کیونکہ یہاں پر مصطفیٰ نے بھرے مکہ میں دن کی روشنی میں مجھے ذلت میں جملہ کہہ دیا تھا۔ آخر اس کا بیٹا وہاں سے گیا، ہجرت کر کے شام منتقل ہو گیا، شام ان کی نسلیں چلی گئی۔ اس کا بیٹا مرتا ہوا اپنے بیٹے کو کہہ گیا کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ جا اس کو بٹھا دے بیٹا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو لہٰذا میرے باپ ابو سفیان نے مجھے کہا تھا اگر میرے باپ اقتدار ہاتھ میں آئے، حکومت ہاتھ میں آئے تو بنی ہاشم کے کسی ایک فرد کو ایسے ہی دربار میں کھڑے کر کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے اسے کہنا جا میں نے تمہیں آزاد کیا۔ جب یہ جملہ پلٹا دو گے تو سمجھ لینا دادے کا بدلہ ہو گیا۔ ساری زندگی ابو سفیان کا بیٹا معاویہ کوشش کرتا رہا میں علی کو گرفتار کروں، میں ابو طالب کے کسی بیٹے کو لے کے آؤں، کسی نہ کسی طریقے سے میں بھی اسے دربار میں کھڑا کروں۔ وہ سفید بھی آیا، علی نے شکست دے دی، اسے جبل میں حکمت بدلی، علی نے شکست دے دی، وہ شام میں بیٹھا سال سے کرتا رہا، علی نے اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہونے دی۔ آخر 19 رمضان کو امیر المومنین کو کوفے میں اسے قاتل بھیج کے قتل کروانا پڑا۔ مولا علی کے بعد حسن کا دور آ گیا، اس کے ذہن میں وہی خیال آیا کہ جو میرے باپ نے کہا تھا میں وہی وعدہ حسن سے کروا لوں، میں حسن کو قیدی کروں، پھر کہوں چاہ میں نے تجھے آزاد کیا۔ حسن نے معاہدے کی شرطیں لکھ کے، اس کے معاہدے کی شرطیں لکھ کے اس کی حسرت کو وہیں پہ دفن کر دیا۔ اس کی وہ حسرت بھی پوری نہ ہوئی، معاویہ مرتا مرتا مر گیا۔ وہ چاہتا ہوا اپنے بیٹے یزید تو کہہ کے چلا گیا، باپ کی وصیت تھی، ساری زندگی کوشش کی، 70 سال لگ گئے، ہمیں شام میں بنی ہاشم میں کی حسرت پوری کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دی، پورے لشکر لگا دیے، حسرت پوری نہیں ہوئی۔ کسی طریقے سے تو میرے بعد یہ حسرت پوری کر دینا۔ یزید تخت پہ بیٹھا، اس کا باپ نے انتظار کیا تھا، دادے نے انتظار کیا تھا،
میں انتظار نہیں کروں گا. جلدی کرو, مجھے بنی ہاشم سے بدلہ لینا ہے. جلدی کرو, مجھے وہی مکے والا بنی ہاشم سے بدلہ لینا ہے. اس نے حسین کو خط لکھا. حسین خاندان لے کے چل پڑے. حسین نے مکہ چھوڑا. اس نے مکے میں حاجی قاتلوں کے لباس میں پہنچے. حسین کربلا آئے. کربلا میں 10 محرم حسین سو گئے. حسین کے بیٹے سجاد کو اس نے کہا قتل نہیں کرنا. حسین کا ایک بیٹا گرفتار کر کے لے کے آؤ تاکہ میں اس سے اپنے دادے کا بدلہ لوں, میں اس سے اپنے باپ کا بدلہ لوں. سجاد کے ہاتھوں میں زنجیریں دین کو شام کی طرف سے لے کے چلنا شروع کیا. عبور کرتے کرتے منزلیں عبور کرتے کرتے ادھر سید الصالحین شام شہر میں پہنچے. اس نے پورا شہر سجایا. اس نے دور دور سے لوگ بٹائے. اس نے پورا شہر سجا دیا. سفیر بلا لیے. پوری دنیا اکٹھی کر لی کہ آج میں اپنے دادے کا بدلہ لوں گا, آج میں مکے والا بدلہ لوں گا. یا ادھر سید الصالحین کا پہلا قدم دربار کے اندر آیا. یہ تخت سے اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے سوچا 70 سال کے بعد آج میری خواہش پوری ہونے لگی ہے. آج میں کہوں گا جا, میں نے تجھے آزاد کیا. اس نے اپنے دل سے جملہ اپنی زبان میں رکھا تھا کہ سجاد کی کمر پہ ایک بی بی کا ہاتھ آیا. شہزادی نے سجاد کو ہٹایا. اس کی طرف یمنا تل کا, اے ہمارے غلام کے بیٹے, اے ہمارے آزاد کردہ غلام. دربار سجایا تھا عزت کے لیے. علی کی بیٹی نے پہلے ہی جملے, یہ کس کا خطبہ تھا؟ فاتح شام کا. جاؤ جا کے آئمہ کے سارے حرم جا کے دیکھو. آباد حرم ہے مشہد میں امام رضا کا, سونے کا گنبد ہے, لیکن گنبد کے اوپر تاج نہیں ہے. کربلا جاؤ حسین کی حرم, سونے کا گنبد, تاج نہیں. مولا عباس سونے کا گنبد, تاج نہیں. کازرین جاؤ, سامرا جاؤ, گنبد ہے, تاج نہیں. 2 حرموں پہ تاج ہے. یا نجف علی کے گنبد پہ, یا شام عالیہ کے گنبد پہ. باپ فاتح خیبر و خندق, بیٹی فاتح شام. اموی کرداروں کو جس نے ان کے ارادوں کو ریت میں ملا وہ علی کی بیٹی, اور جس نے منافق کو بے نقاب کیا وہ محمد کی بیٹی. اب مجھے نہیں پتا میں نے مشکل موضوع چھیڑ لیا ہے, مجمع کتنا میرا ساتھ ہے. میں 2 شہزادیوں کا تذکرہ آج پڑھنا چاہتا ہوں جس پر بے نقاب کیا وہ علی کی بیٹی, جس نے منافق کو بے نقاب کیا. سورہ منافقون اللہ نے پوری بھیجی تھی, نام نہیں لیے, نشانیاں بناتا ہے. اے میرا محمد, یہ جو منافق, یہ جو اشارے کرتا رہا, نام نہیں لیا. رسول نے بھی ساری زندگی آیتیں پڑھی, نام نہ بتایا کہ کہیں اسلام یہیں پہ نہ رک جائے. کل تک میں لے کے آیا تھا آپ کو غدیر تک. اب غدیر کا اعلان تھا مصطفیٰ کے ذمے, غدیر کے بقا کا انتظام تھا زہرا کے ذمے. اب کوئی بندہ یہ نہ سمجھے گا کہ فتح کس نے پڑھا اس نے اختلاف کیا. نہیں, فتح حق ہے سیدہ. دیکھیں گا 2 گروہوں میں اختلاف ہے. اگر بھارت اور پاکستان دوستی چاہتا ہے تو پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے.
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی لڑائی ختم ہو تو پہلے فتح کا مسئلہ حل کریں. پورے دنیا میں موومنٹ چلتی ہے عدلیہ بحال کرو، عدلیہ بحال کرو. میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں سہرا کے معاملے میں عدلیہ بحال کرو. ہمیں سیدہ کی حق پہ انصاف چاہیے. میں نوجوان بچوں کے لیے جو آج کے جدید دور میں سانس لے رہے ہیں، آج سے 90 سال پہلے موجودہ کی تصدیق کریں گے، 90 سال پہلے یونان کی عدالت میں کیس آیا. کس چیز کا کیس تھا؟ سقراط کی موت. سقراط یونانیوں کا عالم تھا، فلسفی تھا. 2500 سال پہلے، عیسیٰ کے آنے سے بھی 470 سال پہلے، اس دور کے بادشاہ نے اسے سچ بولنے کی ضرورت نہیں، زہر کا پیالہ دیا تھا، یا میری بات مان یا زہر کا پیالہ. سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا، نظریہ بھی بدلا. موقف نہیں چھوڑا. کتنے سال پہلے ہوا تھا؟ 2500 سال پہلے، عیسیٰ کے آنے سے بھی 470 سال پہلے. کیونکہ یونانی فلسفہ اور یونانی تہذیب بہت پرانی تہذیب. عیسیٰ کے آنے سے 470 سال پہلے سقراط نے زہر کا پیالہ پیا تھا، اور آج سے 90 سال پہلے یونان کی عدالت میں سقراط کی موت کا کیس کیا. باقاعدہ ہیئرنگز ہوئی اور باقاعدہ کیس کی سماعت ہوئی، باقاعدہ جج بھی بیٹھے اور باقاعدہ جرا بھی. آخر یونان کی عدالت نے فیصلہ کیا کہ سقراط کے قاتل کو سزائے موت ہونی چاہیے. پھر وہ تو بہت مدت پہلے 2500 سال پہلے وہ جس نے زہر کا پیالہ دیا تھا وہ بھی مر گیا تھا، اس کے ماننے والے بھی مر گئے تھے. لیکن اس وقت کے لوگوں سے، یونانیوں سے جب پوچھا گیا کہ 2500 سال پہلے جو قتل ہوا تھا تم آج اس کا مقدمہ کیوں لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ سقراط یونان میں قتل ہوا تھا اور اس کو زہر ایک یونانی نے دی تھی، لہذا پوری قوم کے اوپر ایک الزام آ رہا تھا یہ سقراط کے قاتل ہے، یہ سقراط کے قاتل ہے. ہم نے آج عدالت میں مقدمہ پیش کر کے بتا دیا ہے کہ ہم مقتول کے ساتھ ہیں، قاتل کے ساتھ نہیں تھے. آپ بدر سے حسین میں سہرا کا مقدمہ پڑھوں، دور بتا ہم سہرا کے ساتھ ہیں، سہرا کے ساتھ. ہمارا تعلق سیدہ دربار میں آ رہی. میں فضائل پڑھنے لگا ہوں، آمادہ ہے یہ فضائل سننے کے لیے؟ مقدمہ ہے سیدہ، خود آئی ہے سیدہ دربار. اب کیا کہنے رسول کی بیٹی تیری جان ہے، شہزادی آئی ہے اپنے مقدمے کے لیے. قرآن نے جو مقدمہ لے کے آئی ہے اسے معصومہ کہا ہے. یہ جو انما یرید اللہ کی آیت آئی ہے، اس میں آپ اہل سنت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اس عصمت کی آیت کی زہرا بھی مستعار ہے. ہر مسلک نے سیدہ کو معصومہ. اب دو چیزیں ہیں میرے نوجوان، جو مقدمہ لے کے آ رہی ہے وہ خود بھی معصومہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہے اور قرآن بھی کہہ رہا ہے. اور جس کے سامنے مقدمہ ہے نہ وہ خود اپنے آپ کو معصوم کہہ رہا ہے اور نہ ہی قرآن اس پہ دلیل. اب سیدہ نے جب اپنا مقدمہ پیش کیا تو یہ مقدمہ صرف کھجوروں کے باغ کا نہیں تھا. بعض لوگ یہ ہم پہ سوال کرتے ہیں جب سیدہ کا مقدمہ پڑھا جاتا ہے کہ چھوڑے جی ان کو اس مال کی کیا ضرورت ہے. مسئلہ مال کا نہیں تھا، مسئلہ باغات کا نہیں تھا. جہاں پہ ہاتھ کا دھوبن جواہر بنے، جن کی کلیر فضہ کا نام ہی چاندی ہو، ان کے لیے یہ حیثیت ہے.
ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ علیہ سنت کے امام ہیں، ان سے ایک بندے نے پوچھا تھا کہ سیدہ جو دربار میں گئی تھی وہ مالکیت کتنی تھی؟ بات مالکیت کی نہیں تھی، زہرا فتق جگیر کا مطالبہ نہیں کر رہی تھی، وہ تو ایک احتجاج کا حصہ تھا۔ اگر سیدہ فتق منوا لیتی تو دربار سے واپس صرف فتق لے کے نہ آتی، ممبر بھی لے کے آتی۔ جھگڑا باغ پہ نہیں تھا، علی کی خلافت پہ تھی۔ اگر سیدہ دربار میں گئی ہے تو سیدہ کا مطالبہ صرف کھجوروں کا باغ نہیں تھا، شہزادی دربار میں گئی اور دربار میں جا کے ایک فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ کاش وقت ہو میں پورا فصیح و بلیغ خطبہ سناؤں کہ شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے کیسا کمال خطبہ پڑھا۔ شہزادی نے پہلے اللہ کی حمد کی ہے، پھر آسمانی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، پھر انبیاء ماء کی بات کی ہے، پھر شریعت کے احکامات کی بات کی ہے، پھر رسول کی رسالت کی بات کی ہے، پھر علی کی ولایت کی بات کی ہے، پھر اپنے گھر کے معجزات کی بات کی ہے، پھر اپنے گھر کے اختیارات کی بات کی ہے۔ جب اللہ کی تعریف کر دی، فرشتوں کی بات کر دی، انبیاء کی گفتگو کر دی، آسمانی کتابوں کا ذکر کر دیا، بابا کے فضائل سنا دیے، شوہر کے فضائل سنا دیے، اپنے گھر کے معجزات سنا دیے۔ سنانے کے بعد شہزادی نے حاکم کی طرف دیکھ کے کہا، اے گندگی میں رہنے والے مکے کے لوگوں، میں گردن کٹواؤں گا اگر چغلے شہزادی کے۔ اب میں شہزادی کا مقدمہ پھر لگاؤں، یہ لفظ شہزادی کے ہیں۔ شہزادی کا اے مکے کے گندے چوہڑوں سے پانی پینے والوں، اے حلال اور حرام کی تمیز رکھنے والوں، کیا تمہیں حلال اور حرام میرے بابا نے نہیں بتایا؟ یہ جملہ کہنے کے بعد کرجدار لہجے میں بول کے بی بی کہتی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو اپنے باپ کی میراث پائے اور میں نہ پاؤں؟ پھر شہزادی نے وہی دربار میں کھڑے ہو 7 آیتیں پھر سے پڑھی، 7 آیتیں صرف پھر سے پڑھی کہ سلیمان کو داؤد کے وارث بنایا، آل یعقوب کو وارث بنایا گیا۔ 7 آیات پھر سے کی پڑھنے کے بعد شہزادی نے کہا، میں کھڑی ہوں دربار میں، مجھے بتا میرا حق کیا کہہ کے جھٹلایا جا رہا ہے؟ اب میرے شیعہ سنی جتنے مہربان بیٹھے ہو، اب یہاں بات کسی شخصیت سے محبت کی نہیں، بات ہے نبی کی بیٹی کی عزت کی، بات ہے اسلام کی عزت کی، بات ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کی۔ ادھر کھڑی ہے مصطفیٰ کی بیٹی، ادھر ہے خلیفہ وقت، اسے قرآن نے معصوم کہا۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ خاتم الدہر زہرا اس چیز کا مطالبہ کر رہی تھی جو حق سیدہ کا نہیں تھا، پھر الزام سیدہ پہ نہیں آئے گا، الزام آئے گا قرآن پہ، کیونکہ اس نے آیت غیر بھیجی تھی۔ الزام صرف قرآن پہ نہیں رکے گا، الزام اس پہ جائے گا جس نے آیت بھیجی تھی۔ تو سیدہ کو چھٹلانا صرف زہرا کو چھٹلانا نہیں، اب مجھے عقل و دانش کے معیار پہ رکھ کے فیصلہ کر کے بتاؤ۔ ادھر سے شہزادی نے امیر المومنین کو گواہی کے لیے پیش کی۔ اب مجھے مسلمان بتائیں، ادھر سے علی گواہی دے رہے ہیں یہ حق، ادھر سے گواہی جھٹلا رہی ہے کہ یہ حق نہیں، وہ گواہی دے رہا ہے، یہ گواہی جھٹلا رہے ہے، یہ بھی خلیفہ اور 3 خلافتوں کے بعد وہ بھی خلیفہ۔ امیر المومنین کو 4تھا خلیفہ راشد مورخین نے لکھا، جو گواہی دے رہا ہے وہ بھی خلیفہ، جو جھٹلا رہا ہے وہ بھی خلیفہ۔ یا پھر ماننا پڑے گا جس نے دی وہ راشد نہیں، یا پھر جس نے گواہی جھٹلائی وہ راشد نہیں۔ اب خلافت راشدہ بھی گر رہی ہے،
قرآن کی طہارت بھی خطرے میں جا رہی ہے، اللہ کی توحید بھی خطرے میں جا رہی ہے، رسول کی حدیث بھی جھٹلائی جا رہی ہے۔ تو اب میں اپنے اہل سنت برادران سے کہوں گا، ایک شخص بچانے کے لیے پورا اسلام کیوں گرا رہے ہو؟ کم از کم آپ نہ دان کریں، نہ تبرک کریں، نہ برات کریں، نہ اظہار بیزاری کریں۔ اتنا تو کہے نا کہ محمد کی بیٹی حق پہ تھی۔ جب تک یہ نہیں کہا جائے گا کہ مصطفیٰ کی بیٹی حق پہ تھی، ہم حق پڑھتے رہیں گے۔ پاک بیوی کا دشمن کا لعنت۔ دربار میں کھڑی اور شہزادی بول رہی ہے، خطبے کا باقی متن جو ہے کیونکہ تفصیل اب زیادہ ہو گئی اور دیر سے ممبر میں بیٹھا، اور آج شہزادوں کے تابوت بھی ہے، کل مکمل اس خطبے کی تفصیلات کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ شہزادی جب دربار میں کھڑی تھی، بلکہ پچھلے دنوں ہمارے ملک پاکستان میں ایک سانی ہوا، مجھے میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنے خیالات کو بھی کبھی بھی مطابقت نہیں سمجھتا، لیکن 9 مئی کو ایک واقعہ پیش آیا، پورے پاکستان کے ہر طبقے نے مذمت کی۔ کیا ہوا تھا؟ کور کمانڈر کا جناح ہاؤس میں گھر چلایا، ہر روز 10 پریس کانفرنسیں ٹی وی پہ دکھائی جاتی، جو آیا اس نے بے شک اس پارٹی سے مذمت کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں۔ اتنی مذمت پاکستان کی اس پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی جتنی اس واقعے کی۔ ہر ذی شعور نے کہا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ روزانہ لڑائیاں ہوتی ہیں، روزانہ قتل ہوتے ہیں، روزانہ یہاں پر حکمران مارے جاتے ہیں، کیا ہوا ہے؟ کہ وہ اور بات تھی، گھر نہیں جلانا چاہیے۔ اب میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، وہ گھر کس کا تھا؟ کہتے وہ نشانی تھی ہمارے ملک کے بانی کی۔ تیرے ملک بنانے والا کو گھر جلائے اور تو مذمت کرے، اور جس نے محمد کا گھر جلایا، جس نے اسلام کے بانی کا گھر جلایا، کتنی مذمتیں آئی کہ نہیں چلنا چاہیے تھا دروازہ محمد کی لیے۔ آج تک میرے اہل سنت برادران آپ کو تو بتائے نہیں گئے، قتل ہوئی تھی تمہارے نبی کی بیٹی، مارا گیا تھا مصطفیٰ۔ لہٰذا ان تمام اختلافات کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ، ایک صف میں آ کے ذرا ان چیزوں کو سمجھیں تاکہ حقائق آپ کے سامنے زندہ ہو سکے کہ ان واقعات کے پیچھے، ان وقوعوں کے پیچھے محرکات کیا تھے اور راز کیا تھے۔ میں مصاحب سے پہلے گزارش کروں گا لہذا ٹرسٹ کی انتظامیہ کی جانب سے کہ، اور میں نے کبھی بھی میں اس لفظ کو اس دروازے کے شایان نشان نہیں سمجھتا کہ لفظ چندہ اس گھر کے لیے بولا جائے، چندہ لاوارثوں کے لیے ہوتا ہے، ڈونیشن خیرات مستحقین کے لیے ہوتی ہے، مالکوں کے لیے نہیں۔ میں بڑا اچھا لفظ کہہ دیتا ہوں، بادشاہوں کو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، ان کے دربار میں چندہ نہیں ہوتا، نذرانے پیش کیے، کیا کہنے ہیں بھائی، اور نذرانہ ان کے لیے نہیں پیش کیا جاتا، اپنی محبت کی وجہ سے پیش کیا جاتا، قبول کرنا ان کا کام ہے۔ 80,000 دینار آئے تھے امام موسیٰ کاظم کے پاس، اہل خراسان نے بھیجے، جب آگے غلام بوریاں اتارنے لگے، 80,000 دینار، میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں، دینار 10 گرام سونا، سونے کا سکہ دینار ہوتا، 80,000 سونے کے سکے امام کی بارگاہ میں اہل خراسان نے بھیجے۔ امام موسیٰ کاظم نے نوکروں سے کہا بوریاں نہ اتارنا، واپس لے دیں، ان میں لوگوں کا حق ہے، میں اسے قبول ہی نہیں کروں، میں رکھوں گا نہیں، یہ مال پاک نہیں، اس میں لوگوں کے حقوق ہے، واپس لے دیں۔
رات کی تاریکی میں جب سپاہیوں نے بوریاں اونٹ پہ رکھی تو امام دروازے پہ تو میں رکو، ایک بوڑھی نے 7 درہم دیے تھے. ایک بڑھیا نے 7 درہم دیے تھے، وہ ایک. اب رد کرنے پہ آئے تو 80,000 کر دیے، لینے پہ آئے تو 7 درہم لے لیے. وہ جس کے درہم لیے تھے آج اس کا روزہ ہے. ایران جاؤ، جناب شدیدہ خاتون، ان کا باقاعدہ روزہ ہے. امام موسیٰ کاظم نے کہا اس کے 7 درہم مجھے دو. کہاں سے دیے؟ انہوں نے کہا جب آ رہے تھے تو رومال لے کے آئی تھی، مولا کی بارگاہ میں پیش کر دینا. امام فوراً اندر گئے اور ایک کفن لے کے آئے. فرمایا جا کے اسے میری جانب سے یہ کفن دینا. اسے کہا گھبرانا نہ، لاوارث نہیں ہے، تیرا جنازہ میں موسیٰ کاظم خود پڑا. وہ قبول کرنے پہ آئے تو وہ درہم کرے. تو لہذا اگر کوئی اپنا نذرانہ اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے پیش کرنا چاہے، اور حیدر ٹرسٹ کی انتظامیہ یہ جتنا سلسلہ ہے زداری کا یہ اس پہ خرچ کرتے ہیں. اور میں ایک لفظ اور کہوں گا، خدا نے قرآن میں کہا تھا کوئی ہے جو مجھے قرض حسنہ دے. قرض حسنہ کس قرض کو کہتے ہیں؟ وہ قرض اگر لینے والا دے سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ معاف کر دیا جائے. خدا نے کہا مجھے قرض حسنہ دو. معصوم سے پوچھا یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ امام محمد جس نے حسین کی عزاداری پہ 1 درہم خرچ کیا اس نے توحید کو مکروز کیا. لہذا اپنے نذرانے اگر بارگاہ امام میں پیش کرنا چاہیں تو حیدر ٹرسٹ کے عہدیداران جو ہیں وہ دروازے میں بھی ہے، آپ کے درمیان بھی ہوں گے. اپنی وسعت کے مطابق نذرانے مولا کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا. آج ہے زینب کے بیٹوں کے جنازے. کل سے صحیح صاحب کوشش کیجیے گا یہ مائک بہتر ہو جائے تو میں صحیح طریقے سے آپ کے سامنے نوکری ادا کر سکوں. آج ہے عالیہ کے بیٹوں کا جنازہ. کربلا کی شہادتوں کا آغاز ہوتا ہے زینب کی جوڑی سے. جناب مسلم کی شہادت ہے کربلا کے لیے، لیکن کربلا میں نہیں. فرزندان مسلم کی شہادت ہے کربلا کے لیے، لیکن کربلا میں نہیں. کربلا کی شہادتوں کا آغاز ہمارے علماء مقدمین 5 محرم کو اور محبت پڑھا کرتے تھے. اللہ حسن غدیری صاحب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ قوم کے سر پہ سلامت رکھے. حمزہ کو ایک بچہ حسن دعا ہے اور سب کو صحت دے. بادشاہ حسین کی جتنے عزادار بیٹھے میں جملہ کہوں گا، ہائے آپ کی ضرور نکلے گی. جملہ اگر آپ نے سن لیا، عالیہ کے بیٹوں سے شہادتوں کا آغاز کیوں کیا جاتا ہے؟ وجہ کی آج پوری دنیا میں جاؤ کسی سید سے جا کے پوچھو تو کس کی اولاد ہے؟ کوئی کہتا حسن کی. جو سمجھ گئے ہو بی بی تیری ہائی قبول، جنہوں نے میرے بولنے سے پہلے حقوق لگائی ہے اور چیخ ماری ہے شہزادی تیرا رونا قبول کرے. کوئی کہتا میں حسین کی نسل سے ہوں، کوئی کہتا میں آبدی سید ہوں، کوئی کہتا ہے میں کاظمی سید ہوں، کوئی کہتا ہے میں رضوی سید ہوں. زمانہ رضا نہیں پورا ڈھونڈ کے لاؤ. کوئی نہیں کہتا میں زینبی سید ہوں، کوئی نہیں کہتا میں زینب کی نسل میں سے ہوں. تو جتنے مہمان ہو حسین کے میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں آج کے بعد کوئی یہ نہ کہنا کہ زینب نے 2 بیٹے دیے تھے. زینب نے کربلا میں نسل قتل کروائی، نسل دی ہے میری آمینہ. سب سے زیادہ نقصان ہوا اس علی کی بیٹی کا. 2 بیٹے تھے، شہزادہ آن، شہزادہ محمد. تفصیل کے ساتھ شہادت پڑھنی تھی، جنازوں کا انتظار بھی نہیں کروانا تھا، اس لیے فضائل پہ مختصر اختصار کیا. کل 6 محرم ہے اور کل الحیدر ٹرسٹ والے شہزادہ علی اکبر کا تابوت اٹھاتے. آج اون محمد پڑھنے سے پہلے میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں. 22 سال ہو گئے ہیں مجھے منبر سے جڑے ہوئے. میں منت کر کے کہوں گا جس کی مشکل سے مشکل دعا وہ ان شہزادوں کی شہادت میں روتے ہوئے مانگ. اگلے سال پوری نہ ہو میرا گریبان پکڑ لینا، کیونکہ زینب کے بچوں کو رونے کے لیے سارے معصومین آتے ہیں.
मुझसे दलील पूछो तूने इतना जुमला कह दिया किस लिए कहा है? क्योंकि ज़ैनब कायनात की वो शहजादी है जो अकबर के ताबूत में भी जाती है, जो असगर के झूले में भी आती है, जो कासिम की मेहंदी में भी आती है। आज जब इसके बेटों का जनाजा उठना होता है, हुसैन करबला से ना चल अब्बास, आज ज़ैनब के बेटों के जनाजे। मुश्किल से मुश्किल दुआ मांगना। बेटे छोड़ के आई थी मदीने, भाई के साथ वतन छोड़ दिया, शहजादी मक्का आ गई। 8 ज़िलहज को करीब करबला ने एहराम खोले, हदूद हरम से हुसैन निकले। मक्का से बाहर निकल के हुसैन पहली मंजिल में पहुंचे थे। या हुसैन का काफिला आज़म सफर था, या पीछे से एक आवाज आई, कोई हुसैन को रोके, कोई हुसैन को कहे मेरा इंतजार करो। आवाज हुसैन के कान में पड़ी। हुसैन ने चलते हुए घोड़े को रोका। अब्बास खबर लीजिए ये कौन है। अब्बास ने घोड़ा वापस किया। अब्बास जब गए तो कौन? अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, सैयदा ज़ैनब के शौहर और मोहम्मद के बाबा। मौला अब्बास देखे कहते हैं, सरकार अब्दुल्ला आप क्यों आए हैं? फरमाया मुझे आलिया के महमल के करीब लेके जाओ। हजरत अब्बास रोते हुए आलिया के महमल के करीब आए। रोकेगा शहजादी हजरत अब्दुल्ला में है, लेकिन रोके कहती हुसैन के मिलने से पहले अब्बास अब्दुल्ला को रोक। उससे के ज़ैनब पूछती है रोकने तो नहीं आया? अगर रोकने आया है तो अब्दुल्ला में अली की बेटी गवाही देती हो। इधर हुसैन की सवारी निकलेगी, उधर ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। मैं भाई को छोड़ के वापस नहीं जा सकती। अब्दुल्ला रोते हुए आकर ना आलिया मैं रोकने नहीं आया। आवाज देकर फिर क्यों आए हैं? रोके कहती हुसैन जा रहा है सफरों में, और अमीर सफरों में जाए तो वो सदका देते हैं, मैं सदका देने आया हूँ। सदके का नाम आना था। अली की बेटी बोली, कहती अब्दुल्ला तू इतना अमीर हो गया है, तुम मेरे हुसैन का सदका दे। क्या चीज है तेरे पास सदका देने के लिए? मेरे पास मेरे पेटों से ज्यादा हुसैन मेरे घर में मेरे पेटों से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। मैं अपने बच्चे लेके आया, मुश्किल आए और अपनी तरफ से सदका। मोहम्मद मेरी तरफ से सदका। तुझो बंदे आंख खुश करके देख रहे हैं। 28 रजब को मां मदीने से निकली थी, 11 ज़िलहज को बच्चे मक्के पहुंचे। 4 महीने 12 दिन के बाद बच्चों ने मां को देखा, बच्चे मां की जानब दौड़े। ज़ैनब रोती दूर खड़े हो जाओ, मैं अकबर की मां हूं। तुम सदका हो, मैं सैयद सादी हूं। सैयद साथियां सदकों को हाथ नहीं लगाती। हौसला हौसला सारे सफर में बच्चे मां के महमल के पीछे चलते हैं। शबे आशूरा में हर मां कर रही थी कुर्बानी दिया। हुसैन दे रहे थे खैमों का पहरा। कोई मां अपना बच्चा गोद में बिठा के कहती थी असगर मेरा लाल काश तू जवान होता, मैं तुझे हुसैन का सदका करती। कोई मां कहती थी कासम कल कोई तुम्हें यतीम न समझे। कोई मां कहती थी अकबर तुझे 18 साल बुर्कों में पाला है। हुसैन एक एक खैमे की पुर से गुजरते, एक एक माँ का कलाम सुनते। हुसैन आलिया के खैमे के करीब गए। ज़ैनब बोलो मोहम्मद को सामने बिठा के कह रही थी तुम जाफर तैयार के पोते हो, हैदर करार के नवासे हो। कल मैदान में ऐसे जाना जमाने को जाफर तैयार नजर आए, जमाने को हैदर करार नजर आए। और तू बड़ा है, मोहम्मद छोटा है, और माँ तुझे हुक्म देती है फुरात में पहुंच के पानी न पीना, हुसैन की सकीना प्यासी है और मेरी वफा खतरे में न डालना। 3 वसीयतें की है मां ने बच्चों को। मैंने पहली पढ़ी तेरी चीख निकली, मैं दूसरी पढ़ूंगा, तीसरी में तेरा चेहरे का वातफ होगा।
بی بی رو کے کہتی میری دوسری وصیت ہے اور گرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کرنا. تیسری وصیت بی بی رو کے کہتی اور ماں حکم دیتی ہے کربلا سے باہر جا کے گرنا. کربلا اکبر کی جگیر ہے تو اکبر کا صدقہ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جنازے چیخوں میں آتے اچھے لگتے ہیں, خوش آنکھوں میں جنازے نہیں آتے. دس محرم کا سورج طرف ہوا, ہر ماں اپنا بیٹا بھیجتی رہی. میں مقتل پڑھنے لگا ہوں. 7 مرتبہ آئے ہیں شہزادے عباس کے پاس, رو کے کہتے مامو عباس ہمیں لڑنے کی اجازت لے دے. 7ویں مرتبہ آئے حضرت عباس رو کے کہتے او محمد ہر بیٹے کو ماں لے کے جاتی ہے, اپنی ماں سے کہو تمہاری سفارش کرے. رو کے کہتے 7 مرتبہ گئے ہیں, جب بھی جاتے ہیں خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں, ہماری ماں اکبر کا سر اپنی گود میں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. رو کے کہتی او محمد فضا سے کہہ دو تمہیں تیار کر دے, میں اکبر کو موت کے لیے تیار کر رہی. اے مولا عباس ہمیں اکبر سے پہلے مرنا, ہمیں قاسم سے پہلے مرنا ہے. اے مولا عباس ہمیں اکبر سے پہلے مرنے کی اجازت لے دے. مولا عباس نے شہزادوں کے ہاتھ تھامے, وہاں گئے جہاں ٹیلے پہ قبضہ تلوار پہ سر رکھ کے سہرا کا غریب بیٹھا تھا. رو کے کہا مولا عالیہ کے بیٹے موت کی اجازت مانگ رہے ہیں. حسین نے تلوار ریت میں پھینکی, شہزادوں کو سینے سے لگایا, سینے سے لگا کے بہن کے خیمے میں آ کے کہتے زینب میں تیری نسل کو مرنے نہیں دے سکتا. رو کے کہہ دیا حسین تیرے اکبر سے قیمتی نہیں ہے, تیرے اصغر کے قیمتی نہیں ہے. ماں نے بچوں کے سروں میں چھوٹے چھوٹے امامے باندھے, تلواریں بچوں کی کمر پہ رکھی, گھوڑوں پہ اون محمد بیٹھے. اگلی سطر ماتم کر کے بات بھی سننا. زینب نے اون محمد کا ہاتھ تھاما کہا رکو, تمہیں میدان میں جانے سے پہلے کے کام کرنا ہے. آواز آئی کون سا کام کرنا ہے؟ آج میری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے بچے کو کسی مشکل کام کے لیے بھیجے. عباس کی علم پہ لے کے جاتی ہے نا, غازی کی علم سے مائیں گزارتی ہے. زینب رو کہتی کوئی عباس کو بلاؤ. عباس عالیہ کے خیمے کے باہر آئے. بی بی رو کہتی عباس اپنے ہاتھ کے نیچے سے میرے بچے کو مار اور میرے بیٹے تیری پناہ میں جا. جو بات ہم نہ کر سکے ہاتھ ضرور کیا. عباس اپنے ہاتھ کے نیچے سے میرے بچے کو مار. اور محمد عباس کے سامنے چلے, تھوڑے اور محمد کے اکٹھے نکلے. اور نے محمد سے کہا محمد تو بائیں سے جا, میں دائیں سے جاتا ہوں. محمد فرات میں اکٹھے ہو گئے. اب ذرا شہزادوں کی جنگ کا نقشہ سننا. اور کا تھوڑا دائیں, محمد کا بائیں. عباس ٹیلے پہ, حسین ٹیلے کے نیچے, فضا دروازے پہ, زینب مسلم پہ. عالیہ فضا کو, فضا حسین کو, حسین عباس کو. عباس فرات کے کنارے پہ دیکھ رہا تھا. عباس نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے, کہنے لگا صدقے اور جعفر تیار کے پہنچو. حسین کی آواز آئی, عباس کیا دیکھا؟ کہا ایسا شہزادوں نے حملہ کیا ہے, فرات کا کنارہ خالی کروا دیا ہے, اکیلا اور فرات کے کنارے پہ کھڑا ہے. فرات اور کے قبضے پہ آ گئی ہے. عباس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی. فرمایا صدقے ہوئے محمد کی اولاد, صدقے حیدر کرار کے بیٹو. فرمایا اب کیا ہوا ہے؟ فرمایا محمد بھی فرات پہ پہنچ گیا ہے. فوج کربلا چھوڑ کے کوفہ کی طرف بھاگ رہی ہے, اور نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے. عباس اونچی آواز میں اور دائرے کام پہ پہلا اور تلوار اوپر کر اور میرا بھائی کا یا عباس کا ہاتھ قبضہ ہے تلوار پہ آیا. حسین کی آواز آئی غازی کیا ہوا؟ آواز آئی میرا کربلا
حسین نے لگا میں ہاگانا زینب کی آواز آئی ہوگا انہیں مرنے ابھی نہیں ابھی اشارہ کرو پھر ابھی نہیں دھیان میری طرف عباس کی ہاتھ کانپے عباس دو قدم والا میری آنکھوں کے سامنے میرے شگرد نمن مرا اور میری عالیہ کے دل کے ٹکڑے اور میری عالیہ کے جگر کے ٹکڑے اب آ گئی عباس اب ذرا دیکھ عباس ڈھیلے کے اوپر گیا اور کی حالت کیا تھی اور لشکر میں گھرا ہوا تھا ایک بغیرت نے وہاں بیچا مارا جہاں کے مرنے لگا تھا اور کے سینے پہ میرا لگا جو حق ہے ویسے عبادت کرے مجھے کہاں سے اور جو آ گئی ماں کی وصیت یا زہرا نکلی ماں نے کہا تھا اور آخری وقت میں حسین کو سلام کر دینا ادھر اور نیزے کے بعد گھوڑے کی زین سے گرنے لگا گرتے ہوئے گھوڑے کی زین سے اور نے منہ آسمان کی طرف کیا روک کر میرے اللہ میں تیری کنیز کا بیٹا ہوں میرے اللہ میں نے ساری زندگی تجھ سے کوئی دعا نہیں مانگی میرے اللہ کوئی ایسی سبیل بنا دے میں اپنی ماں کی وصیت پوری کر سکوں اور نے سلام کے لیے ہاتھ پہ شانی پہ لکھا یا اصلی کہانی کتے نے تیر مارا تیر اور کے ہاتھ سے نکل کے اور کی پیشانی بچا اور کا ہاتھ پیشانی پہ رک گیا تیر نے اور کے ہاتھ کو پیشانی میں سی لیا شہید تھا اور کا ہاتھ میں نے سانس دی ہے کہ تم اگلا جملہ ماتم کر کے سن لو جو بیٹھے کربلا کے ظاہر گواہی دو گے اور کی صدی قبر کہاں ہے کربلا سے باہر 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 ماتم کرو میرا جملہ پڑھوں اور کربلا کے باہر کیسے پہنچا تھا پڑھوں سینے پہ نیزہ تھا اور کے پاؤں کعبوں میں تھے بغیر تو نے اور کے تھوڑے کو دلانا شروع کیا اور ابھی تھوڑے کے اوپر تھا اور کا گھوڑا کربلا میں دوڑا ماں دروازے پہ آئی رو کبھی کربلا سے باہر جا اور تیرا حسین بڑا غریب محمد مقتل میں گر گیا گھوڑا اون کو لے کے کربلا کے باہر چلا گیا حسین نے دیکھا کہ قاتل اون کا گھوڑا دوڑا رہے ہیں حسین نے امامہ اتار کے کمر کے گرد لپیٹا حسین جانے لگے عالیہ نے ہاتھ تھاما روکنے بھی کہا جا رہا ہے کہتا تیرے بیٹے کی لاش اٹھا دے روکنے بھی جہاں گرتا گرنے دے تو تھوڑی دیر میرے آگے میں تیرا چہرہ دیکھوں اور تو تھوڑی دیر تمہیں زہرا کا واسطہ ان بچوں کو رونا ضرور میں آخری 30 سیکنڈ پڑھنے لگا ہوں آخری آدھا منٹ لیکن وعدہ اور منت کی ہے کوئی خوش آنکھ لے کے نہ اٹھے رونے کی کوشش کرنا ان بچوں کو رونے کے لیے منت کیوں کر رہا ہوں حسین کے قاتل شمر نے مقتل میں روایت کی ہے وہ کہتا شام میں غریبہ جب ہم نے خیموں کو آگ لگائی ہر ماں اپنے اپنے بچے کی لاش بھی آ گئی شمر جا کے سجاد سے کہتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے ان بچوں کی ماں کوئی نہیں ہے ان کی لاش میں رونے کوئی نہیں آیا سجاد رو کے کن کی بات کر رہا ہے روک کا اور محمد کی بات کر رہا ہو سجاد رو کے یہ میرے زینب کے بیٹے ہیں آواز آئی ان کی ماں کہاں ہے آواز آئی وہ حسین ماتم حسین